اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں ابھی جب حج کے مقدس سفر پر گیا تو میں نے بہت سارے حجاج کرام کو بھی یہ دیکھا کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ بہت ساری مختلف سرگرمیوں میں اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع کرتے تھے، موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، گھر اپنی فیملی کو ٹیلی فون پہ اور مختلف مشاغل میں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست تھے جو حج کے مقدس سفر پہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ وہاں پہ عرب لوگوں کا کلچر ہے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں تحائف دیتے ہیں، کھجوریں دیتے ہیں اور مختلف تحائف دیتے ہیں۔ تو وہ سارا دن اسی چکر میں رہتے تھے کہ میں کہیں سے تحائف جو ہے وہ اکٹھے کرتا رہوں، بلکہ وہ نماز اور باقی چیزیں اور حج کے ارکان واجبات کو سیکھنے میں ان کی طرف ان کی توجہ بہت کم تھی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو حجاج کرام یا عمرہ زائرین وہاں پہ مقدس سفر پر جب جائیں تو وہ اپنے ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی اوقات کو جو ہے وہ کیسے زیادہ تر فروٹفل کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال کبھی ہم نے دنیاوی معاملات میں نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں ہم بہت سیانے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی بھی کسی درزی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ رمضان کے آخری ایام میں دکان بند کر دے۔ کسی خواتین کے یہ کپڑے وغیرہ بیچنے والے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری دنوں میں دکان بند کر دیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ سیزن ہے، اس میں تو ہم بڑے ماہر ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں بالکل نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے اور ہم اتنی غفلت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ اللہ معاف فرمائے، حج میں ایک صاحب تھے جو کہ مینا کے اندر خیمے میں فجر کی نماز قضا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ ہم اس کو رات سے ترغیب دیتے تھے، پھر صبح اس کو جگاتے تھے۔ 10 دفعہ جگانے کے بعد اس نے کہا نہیں، پاکستان سے میرا معمول ہے کہ میں 10-11 بجے جاگتا ہوں نا۔ اچھا، پھر خیموں کے اندر جو ہے نا وہ لوگ موبائلوں میں اور ڈیٹا میں پڑے ہوتے ہیں۔ پھر نمازیں، یعنی ایک نماز 1 لاکھ پر ہے نا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نماز ہم یا تو کمرے میں پڑھ لیتے ہیں یا حدود حرم سے باہر پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے تو آدمی یہاں سے جائے اور وہاں سے آپ کو 500 میٹر سفر کرنا ہے، 500 میٹر یا پیدل چلنا ہے اور آپ نہیں جا پاتے، اور 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک لمحہ اس کا بہت پونگ کے اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہماری حرم سے باہر نہ ہو، یعنی مسجد حرام سے باہر نہ ہو، ہوٹل میں بھی نہ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی یا میری نماز کہیں اور آ جائے گی، تو آپ نے پہلے سے ہی ایسی ترتیب اس کی رکھنی ہے کہ آپ کی ساری نمازیں مسجد حرام میں اس امام کے پیچھے ہو جائیں، بغیر جماعت کے بھی نہ ہو۔ تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ مکہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو وہاں پہ ہمیں کلمہ کا اور جو ذکر و اذکار کے ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عبادت تو جیسے نماز ہم سیکھتے ہیں نا، ابھی آپ حج کے کو سکھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، حج ہم سیکھتے ہیں، دعا کبھی ہم نے سیکھی ہے؟ نہیں، جیسے بس مانگ لیے۔ دعا بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور دعا بھی اللہ سے مانگنے کی بھی چیز ہے کہ اللہ مجھے اپنے آپ سے مانگنا بھی سکھا دیجیے۔ تو وہاں پہ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں جیسے 2 منٹ دعا کر لی، 1 منٹ دعا کر لی، بہت بدنصیبی ہے کہ آپ اللہ کے گھر جا کے وہاں پہ بھی اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا تو یعنی کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ آدمی دعا کرے اور مسلسل دعا کرے۔ اپنی ویڈیوز میں اکثر ڈاکٹر صاحب یہ بتاتا ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفہ کے درمیان اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا مانگی جو کئی گھنٹوں پر 4-5 گھنٹے سے زیادہ تھی۔ اور ہمارے ہاں یہ حالات ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے لیے، اگر ہم ہاتھوں کو اٹھاتے بھی ہیں تو 1 منٹ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے 1 منٹ دعا کر لیں۔ تو میں حجاج کرام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعا کو بھی سیکھیں اور اس کو اپنا عادت بنائیں اور وہ ان الفاظ کی پریکٹس کریں اللہ سے مانگنے کی، کہ جب آپ اس مقدس مقام پر جائیں، عرفہ میں جائیں، جب آپ حدود حرم میں ہوں، جب دوران طواف آپ دعا کر رہے ہوں، تو آپ کے پاس وہ ذخیرہ موجود ہو، آپ کے پاس وہ پریکٹس ہو حج پہ دعا کرنے کی۔ تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر حاضر ہونا ہوتا ہے۔ وہاں پر اپنے جب ہم حاضر ہوں گے تو 5 گانا نماز تو ہم پڑھ ہی دیں، خاص کام جو ہم نے وہاں پر کرنا ہے، عرفہ ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، وہاں پر دعاؤں کا اہتمام ہے۔ تو یہ آپ نے، اور اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ اس وقت تک نہیں ہوتے جب آپ شروع میں ہوتے ہیں۔ شروع میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے فرسٹ گیئر سیکنڈ گیئر کی ضرورت۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ 2 منٹ دعا مانگے گی اس کے بعد گویا اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی مانگو، یہ بھی، پھر آدمی کی زبان چل پڑتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارے کام نمٹا کے، آپ نے موبائل سے سارے کام ختم کر لی ہوں، ہوٹل آپ نے نہ جانا ہو، آپ نے اگر کسی دوست کے ساتھ وہ کرنا ہے جو ملنا ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ جی اس سے 2 منٹ بعد اس کو فون کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں ملنا ہے۔ آپ سارے کام نمٹا کے موبائل فون بند کر کے جا کے دعا مانگنے بیٹھ جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو الفاظ کیسے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا نمازوں کا، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑا سا بھی وقت ملے طواف کا اہتمام کرنا چاہیے، تھک جائیں، یعنی وہ ادھر تو ہر چیز بات، تھک جائیں
کسی ایسی جگہ بیٹھ حرم میں جائیں بیٹھ کے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح، باقی نمازیں پڑھیں. تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وقت ضائع نہ کریں. اور پھر کسی اور جگہ پہ نماز پڑھنا یا نماز کو مؤخر کر دینا، یہ بہت زیادہ بدنصیبی کی بات ہے. لوگ تو بالکل حرم کے ساتھ ہوٹل میں ہوتے ہیں اور ہوٹل کے اندر ہی نماز اکیلے پڑھ لیتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے.